السلام علیکم سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں جو ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا اچھا سوال ہے کہ انسان پر ظلم کیوں کرتا ہے۔ اصل میں اگر ہم غور کریں اللہ رب العزت کی حکمت کا، تو اللہ پاک نے انسان کو بیسک اختیار نہیں دیا۔ مثلا آکسیجن، اس کا کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے۔ چاند، ستارے، سیارے، ان کا کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے۔ دن رات کا بدلنا، اس کا کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر ان چیزوں کا کنٹرول بھی انسان کے پاس ہوتا تو انسان کو کھا جاتا، ختم کر دیتا، مگر ان بیسک چیزوں کا کنٹرول اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ چونکہ انسان جو ہے یہ بڑا بخیل بھی ہے، بڑا جو ہے وہ سخی بھی ہے، بڑا بہادر بھی ہے، اس میں تمام کی تمام کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور یہی انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ یہی انسان ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، یہی انسان ہے جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اور یہی انسان جب ذلت کی پستیوں میں جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور حقیر ہے۔ اور در حقیقت انسان کا انسان ہونا یہ انسان کے بس میں بات نہیں، یا اس کا انتخاب نہیں، یہ خدا کا انتخاب ہے کہ اس نے انسان کو انسان بنایا۔ اس نے چاہتا تو وہ جو ہے وہ بندر بنا دیتا، چاہتا تو جو ہے وہ شیر بنا دیتا، چاہتا تو وہ لومڑی بنا دیتا، سانپ بنا دیتا، مگر اس نے انسان بنایا۔ یہ خدا کا انتخاب ہے، انسان کی اپنی چوائس نہیں۔ مگر اس انسان میں انسانیت یہ انسان کی اپنی چوائس ہے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، جب وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جب وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جب اس کے اندر احساس ہوگا، جب اس میں کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت ہوگی، بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے تو انسان کا تو بیسک مطلب جو ہے وہ بھی انس ہے، محبت اور احساس۔ تو اگر انسان میں انسانیت نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان جو ہے وہ حیوان بن جاتا ہے، اور جب انسانیت نکل جائے تو پھر وہ دوسروں پہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ مثلا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ساری انسانیت کو بھی قتل کر دیتا، اور اگر اس کی دوسری تشریح کی جائے تو جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ مطلب کہ جب آپ کسی ایک بیج کو ختم کرتے ہیں تو پھر اس سے کئی بیج نکلنے ہوتے ہیں، تو آپ نے جب ایک بیج کو ختم کر دیا، ایک انسان کو ختم کر دیا، تو آپ نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور ہمارا اسلام تو محبت کی بات کرتا ہے اور ظلم کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ظلم کے خلاف اٹھنے کی بات کرتا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ تو ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کر رہا ہے، تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ ہو کر ظالم کے خلاف جنگ کریں۔ تو ظلم کی جو ہے وہ کئی اقسام ہیں۔ یہ ظلم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ظلم بڑی صورتوں میں ہوتا ہے، یہ ظلم علم کی صورتوں میں ہوتا ہے، یہ ظلم عمل کی صورتوں میں ہوتا ہے، یہ ظلم جو ہے وہ تلوار کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ظلم محرومیوں کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ظلم جو ہے وہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ تو در حقیقت مظلوم ظلم کو جب تک سہتا رہتا ہے تو ظالم اس وقت تک ظلم کرتا رہتا ہے، تو جب مظلوم اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، تو ظالم ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس کو اقبال نے بھی کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہیں دہقاں کو روزی، اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو۔